بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کل کا ایک متنازع انٹرویو، جس کے بعد بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ کابینہ کے اراکین نے تجویز پیش کی ہے کہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ کیا بغاوت کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ ساتھ ہی معاملہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا کہ ایک بار پیٹرولیم کی مصنوعات کے بعد بجلی کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ کیا گیا ہے، اس پر مہنگائی کا بوجھ عوام پر لادا گیا ہے، کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اور یہ سب کل عمران خان صاحب نے جو بیان دیا، ایک لمٹس کراس کیوں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ادارے ہی نشانہ کیوں بنتے ہیں اقتدار کے بعد کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے واپس لاؤ؟ پہلے تو عمران خان صاحب کے جس بیان جو ہے نا، اس کو اگر ہم پورا اس وقت تو پتہ نہیں چلا ہے، لیکن بہت دفعہ چل چکا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک انالیٹیکل صورتحال کے اندر کہا ہے کہ پاکستان جو ہے لیڈ کر رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف۔ اگر ڈیفالٹ کی طرف لیڈ کیا گیا تو پھر جب لینڈرز ہوتے ہیں وہ آپ سے اپنی ٹرمز نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ جب ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو کچھ آپ کے پاس دینا کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آتے ہیں۔ دینے کے لیے آپ کے پاس یا تو کوئی ریزروائر ہوں، کوئی فارمز ہوں، کچھ منرلز ہوں، کوئی تیل نکلتا ہو، آپ کے پاس لے دے کے ایک نیوکلیر رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نیوکلیر پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی ہوگی، اور پاکستان آرمی ہوگی تو اس کا ایفیکٹ سرٹنلی پاکستان پہ بنے گا۔ اور یہ سینیریو جو ہے یہ اکیلا عمران خان نے، دنیا کے ہر بندے نے تقریباً اس کے اوپر گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ اچھالا گیا ہے، ظاہر بات ہے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہر وقت ہم جیسے اچھالا گیا ہے ارد گرد گفتگو ہوئی ہے نا بہت زیادہ، کیونکہ اس سے پہلے بے شمار لوگوں نے گفتگو کی۔ ایف ایم اسیسینیٹڈ بھٹو کی نکال لیں، انہوں نے لکھی ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں بے نظیر کے زمانے کی گفتگو نکال لیں، پھر اس کے بعد باقی نواز شریف صاحب کی تو نکال لیں، بے نظیر کی جو ہلاکت کے بعد کی صورتحال نکال لیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، پاکستان کی پالیٹکس جو ہے بڑی تکلیف دہ پیریڈ سے گزر رہی ہے اس وقت، اور اس تکلیف دہ پیریڈ میں ایک بات لوگوں کو بڑی آرام سے انڈرسٹینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو چکی ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ بڑی شاندار قسم کی تبدیلی ہے، جس کے اندر 100 سال پرانے دشمن جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں، 200 قتل کرنے والے جو ہیں ایک میز پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ اس ملک کی تقدیر سنوار بھی سکتے ہیں، تو اس ملک کی تقدیر کیوں سنواری نہیں گئی؟ کیا یہ خود بیٹھے ہیں؟ اگر یہ خود بیٹھے ہیں تو پھر ان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں کہ آپ اس ملک کے لیے کالا باغ ڈیم کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس ملک کے اندر اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس ملک کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس ملک کے 1 سال کے مفاد۔ اور اگر ان کو کسی نے بٹھایا ہے تو پھر ان بٹھانے والوں کو بھی آتا ہے کہ کیا آپ ان کو بٹھا سکتے تھے اس وقت، تو باقی عرصے میں آپ نے کیوں نہیں بٹھایا؟ دونوں سینیریو سامنے، اور لوگ بڑی آسانی سے، میں بتاؤں یہ بات بتانی چاہیے کہ لوگ بڑی آسانی سے، اور یہ مقبول جان کنکلوژن پہ بیٹھا ہے، کوئی آسمان سے اترا ہوا دماغ نہیں ہے، ایک عام آدمی کا بھی دماغ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے بڑی تکلیف دہ صورتحال۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے عمران خان صاحب کانسٹیٹیوشن ساتھ پلے کر رہے تھے کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مثلا آپ کہہ دیں کہ 12 بجے کوٹ لگی تھی، لیکن چونکہ سوری صاحب نے اس پیریڈ کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کانسٹیٹیوشن کا سہارا لے کے پلے کرنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرف آ جائیں، وہ پہلے کرتے تھے گورنر کا چارج نہیں لینے دینا، یہ نہیں کرنے دینا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب حمزہ شہباز کی اقلیت کو آپ نے قائم رکھنا ہے، آپ ان کے 5 نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے بندوں کو، کیونکہ جس دن نوٹیفیکیشن کیا وہ اقلیت میں چلا جائے گا۔ ایک بندہ ان کا ریزائن کر چکا ہوا ہے، یہاں پر وہاں پر اوپر جتنے بھی سینیریوز ہیں آپ کے الیکشنز کے، کل الیکشن کمیشن کہتا تھا سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہ ہم 7-8 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے، آج سپریم کورٹ کہتا ہے ہم تو کل کرانے کو تیار ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر اس میں خرابی کس کو ہو رہی ہے، بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ پاکستانی پالیٹکس کی ہو رہی ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ اتنی ذمہ دار جگہ پر بیٹھنے کے بعد
اس قسم کے بیانات نہیں، میں تو چونکہ خود اس قسم کا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں؟ میں تو خود چونکہ اس قسم کا انالیسس کر چکا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک وارننگ اس قوم کو دینی چاہیے. اگر آپ نے وارننگ نہیں دی تو آپ مارے جائیں گے. اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک فیصلے نہ کیے تو آج اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس بات پر یکسو ہو جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کل عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دے. نہیں، عمران خان کا تعلق میں اپنے وہ تو یہ کہتے ہیں ٹھیک فیصلے، ٹھیک فیصلے تو یہی ہے نا. عمران خان کا تعلق ہی نہیں. اس وقت کنسنسس کیا مانگا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر جمہوری نظام کا ایک ہی حل ہوتا ہے، یار الیکشن کروا دو، پبلک کو نیا مینڈیٹ لے لو. اچھا، کوئی اور تو عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ تو نہیں مانگ رہا، کہتا ہے الیکشن کراؤ. حکومت ہے، اس کی مرضی ہے، پوری مدت پوری کر کے نہیں، کرا دے. مدت کی بات نہیں ہوتی جب کرائسس بلٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بیساکھی کے بغیر کھڑی ہوئی ہے؟ یہ انتہائی بیوقوف سوچ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا دیا، حمزہ صاحب آج پنجاب گورنمنٹ میں حمزہ صاحب کی حکومت گر جائے، فیڈرل گورنمنٹ اسٹینڈز نو ویئر. اچھا، شہباز شریف 1.5 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہو جاتا ہے. صرف اگر پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ہو، سندھ میں اس کی حکومت نہیں، کے پی کے میں اس کی حکومت نہیں، بلوچستان جس کی صورتحال ہے 1.5 کلومیٹر کا وزیر اعظم رہ جاتا ہے. اتحادیوں کی حکومت ہے، ساری اتحادیوں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات. اتحادی جزاک اللہ، جزاک بالکل اللہ. آپ نے آپ کی درستگی کا شکریہ. صحیح. ٹھیک ہے. وہ امریکن جس وقت وہاں لڑے تھے نا، اس میں انہوں نے مارا تھا نا جاپنیز کو، ہیروشیما ناگاساکی، وہ بھی کہتے تھے اتحادی افواج نے مارا ہے، وہ بھی امریکنز کا نام نہیں آتا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عثمان صاحب، آپ نے اس سارے سینیریو کے اندر قوم کو کنفیوژن سے نکالو، اور قوم کو کنفیوژن سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ قوم کے اندر ہم تو پہلے دن سے کہتے آئے ہیں، عمران خان جب موجود تھا اس وقت بھی کہتے تھے الیکشن کروا لو، کہ بھائی ایک آپ کی ڈاؤن فال ہو رہی ہے، اور سب سے اچھا مشورہ زندگی میں اگر کوئی شیخ رشید کا مجھے لگا تو یہی تھا کہ الیکشن میں چلے جاؤ، کہ اگر آپ چلے جاؤ گے تو آپ بچ جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ ڈگال کیا کرتا تھا؟ جیسے ہی سمجھتا تھا کہ میری پاپولرٹی کم ہونے لگتی ہے یا کوئی مسائل بن جاتے ہیں، فوراً چلا جاتا کہ الیکشن کروا لو. وہ یہاں تک اس نے کرتا تھا کہ 51% ووٹ دیتا تب بھی وہ نہیں آتا تھا. اسی طرح برطانیہ میں کیا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ کہتے جاؤ. آپ نے مجھے، آپ خود سوچیں، بریکسٹ میں ہارا ہے، وہ بریکسٹ میں ہارا ہے، اس نے کہا مجھے ووٹ کم ملے، میں واپس جا رہا ہوں، الیکشن میں چلے جاؤ. جمہوریت میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عثمان صاحب، آپ نے اس سارے سینیریو کے اندر قوم کو کنفیوژن سے نکالو، اور قوم کو کنفیوژن سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ قوم کے اندر ہم تو پہلے دن سے کہتے آئے ہیں، عمران خان جب موجود تھا اس وقت بھی کہتے تھے الیکشن کروا لو، کہ بھائی ایک آپ کی ڈاؤن فال ہو رہی ہے، اور سب سے اچھا مشورہ زندگی میں اگر کوئی شیخ رشید کا مجھے لگا تو یہی تھا کہ الیکشن میں چلے جاؤ، کہ اگر آپ چلے جاؤ گے تو آپ بچ جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ ڈگال کیا کرتا تھا؟ جیسے ہی سمجھتا تھا کہ میری پاپولرٹی کم ہونے لگتی ہے یا کوئی مسائل بن جاتے ہیں، فوراً چلا جاتا کہ الیکشن کروا لو. وہ یہاں تک اس نے کرتا تھا کہ 51% ووٹ دیتا تب بھی وہ نہیں آتا تھا. اسی طرح برطانیہ میں کیا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ کہتے جاؤ. آپ نے مجھے، آپ خود سوچیں، بریکسٹ میں ہارا ہے، وہ بریکسٹ میں ہارا ہے، اس نے کہا مجھے ووٹ کم ملے، میں واپس جا رہا ہوں، الیکشن میں چلے جاؤ. جمہوریت میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے.